कॉम्बिनेशन होती है। इसमें मैं नेक्स्ट उसमें कभी बात करेंगे तफसील से, लेकिन आपने ये देखना है कि इस स्कारिंग को ख़त्म करने के लिए मुख्तलिफ़ तरीक़ेकार मौजूद हैं। लोग एंटीबायोटिक्स देते हैं, क्रीम्स वगैरह देते हैं, रेटिनॉइड्स देते हैं, फिनॉल्स देते हैं और स्टेरॉइड्स वगैरह कई किस्म की देते हैं, और इसके अलावा इम्यूनोसप्रेसिव मेडिकेशन देते हैं। अब एक चीज़ आपने देखना है कि हमारे थेरेपिस्ट वगैरह ज़्यादातर कहते हैं कि जी हम आपको फ़लाँ क्रीम देंगे, फ़लाँ क्रीम देंगे, इससे स्कारिंग ख़त्म हो जाएगी। देयर इज़ हार्डली एनी क्रीम अवेलेबल इन द मार्केट कि इसको ख़त्म कर सके। दूसरी बात ये होती है, बहुत सारे लोग क्लेम करते हैं कि जी हम पील्स करेंगे, फ़लाँ किस्म की पील, मैं नाम नहीं लेना चाहता, हम ये पील करते हैं, वो पील करते हैं, या फेशियल्स करते हैं, उससे चली जाती है। दे हार्डली गो विद दैट, क्योंकि ये जो पील्स वगैरह होते हैं या तो बहुत सुपरफिशियल होते हैं, और मैं आपको बताता चलूँ कि स्किन की लेयर्स जो होती हैं, स्किन की जो एपिडर्मिस होती है, एपिडर्मिस की मुख्तलिफ लेयर्स होती है, जो मैं किसी प्रोग्राम में बताऊँगा। उसमें यह होता है कि 15 से लेके 350 डेड स्किन लेयर्स होती हैं, उनकी किस तरीके से कैरेटनाइजेशन होती है, किस तरीके से वो टफन्ड होते हैं। तो उसमें यह होता है पील से वो डेड लेयर्स को हटाने की कोशिश करते हैं। अब अगर वो बहुत हसास नौइयत का मसला है, क्योंकि अगर आप बहुत कम लेयर्स हटाएं तो आपकी थेरेपी नहीं होती, और अगर आप ज़्यादा लेयर्स हटा दें तो उससे ये होती है कि बॉडी उसके रिएक्शन के तौर पे स्कार टिश्यू प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है। ज़्यादातर लोगों ने जिन्होंने केमिकल पील्स करवाए हैं या माइक्रोडर्म एब्रेशंस करवाई हैं, उनके ये होता है कि बाद में लॉन्ग टर्म उनकी स्कारिंग, बॉडी रिएक्शनरी तौर पे उसके रिस्पॉन्स में आपका स्कार टिश्यू प्रोड्यूस करता है, जो लॉन्ग टर्म में आपको बहुत ज़्यादा आपके स्किन की क्वालिटी को तबाह करके रख देता है। तो इसमें बहुत है। फिर इसमें यह कि एक रोल लेज़र का भी है, लेज़र से स्किन रिसर्फेसिंग होती है, फोटोफेशियल जिसको कहते हैं। रेडियो फ्रीक्वेंसी एक बहुत अच्छा तरीका इलाज है। रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव से उसको बाकायदा हिट किया जाता है और आपके कोलेजन और इलास्टिन को ऊपर लाया जाता है, और आपकी जो डेड स्किन लेयर्स हैं और जो स्कार टिश्यू है, स्कार को रिमूव किया जाता है नॉर्मल इलास्टिन, जो हम करते हैं, जो हमारी स्पेशलिटी है अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे पास जो मशीनें हैं, वी आर वन ऑफ द पायनियर्स जो कि इस मुल्क में लेकर आए अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम उससे भी करते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ ख़ास किस्म के लेज़र्स होते हैं, फ्रैक्शनल लेज़र्स वगैरह काम करते हैं। लेकिन इसके लिए मैं पहले अनाउंस कर चुका हूँ कि किसी किस्म का एक्नी मार्क, स्ट्रेच मार्क्स, बर्न मार्क्स, एनी काइंड ऑफ सर्जिकल स्कार मार्क्स, इसके लिए मैं इंशाल्लाह 1 महीने 2 में एक अपनी ट्रीटमेंट लाने वाला हूँ, जिसमें हम इंशाल्लाह इसको बहुत अच्छे तरीके से करेंगे और सारा बिल्कुल साइंटिफिक होगा इंशाल्लाह, और इसके रिजल्ट्स इंशाल्लाह 99% से ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपके किसी किस्म के स्ट्रेच मार्क्स हैं, एक्नी मार्क्स हैं, बर्न मार्क्स हैं, या आपके सर्जिकल इवज का मार्क्स, आपको कोई ऑपरेशन वगैरह हो या कोई कट वगैरह आपके लगे हुए हैं, इंशाल्लाह हम उसको कम्प्लीटली नॉर्मल स्किन के साथ रिप्लेस कर देंगे। तो आप बिल्कुल इस बारे में वरी ना करें। अब थोड़े अरसे में हम, वैसे अगर सुपरफिशियल आप हमें दिखा दें तो हम आपको बता देंगे कि कितना अरसा लगेगा और कितने % आपके स्किन ठीक हो जाएगी। जी, थैंक यू डॉक्टर साहब। और मेरे ख्याल से हमारे साथ एक कॉलर भी मौजूद है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, मैं डॉक्टर साहब से बात कर सकता हूँ? जी, कर सकते हैं। आपका सवाल क्या है? मेरा सवाल है, मैं 2-3 महीने से मेरे बैक पे खुजली बहुत होती है। मैं रोज नहाता हूँ। अच्छा जी। रोज नहाता हूँ और फिर भी खुजली बहुत होती है। जब भी मैं बैठ जाता हूँ किसी चीज के पीछे लग जाती है तो खुजली बहुत होती है। अच्छा, ये ऐसे तो नहीं होता कि जब आप बेड में होते हैं या जब गर्मी थोड़ी सी होती है तब आपको ज्यादा फील होती है खुजली? नहीं, जब मैं बेड में होता हूँ, जब मैं सोफे पे बैठता हूँ, ड्राइविंग करता हूँ, खुजली बहुत होती है। आप ये कीजिएगा जी, मैं कुछ अभी तक कहीं वो पे आपने कहीं देखा है कोई छोटे छोटे बरो होल्स की तरह तो नहीं बने हुए आपके पीछे? नहीं, मैं मालिश भी कराता हूँ अपने जो मसाज ऑयल है उसकी मैं मालिश भी कराता हूँ अपनी बेटी से। अच्छा, आप यूँ कीजिए, मैं बगैर देखे तो आपको बता नहीं सकता, लेकिन जो आप बता रहे हैं कि जिस तरीके से आप ये करते हैं उसमें आप अपने जीपी से मिलिए। आपके जीपी आपको बता देगा। एक स्किन कंडीशन होती है, उसको स्कैबीज कहते हैं। उसका स्पेलिंग कर सकते हैं? 1 मिनट जी, क्या होती है जी वो? आप बेशक गूगल कर लीजिएगा, SCABIES, स्कैबीज, SCABIES, स्कैबीज। उसमें ये होता है कि आपके आमतौर पे ये पोर्स वगैरह में हो जाते हैं, यहाँ पे जो उंगलियों की जो वेब्स वगैरह हैं इसमें हो जाते हैं, बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट में, बैक वगैरह में आमतौर पे होता है। उसमें ये होता है कि जब भी आप
وہ کرتے. اس کے لیے آپ کو بہت کچھ کرنا پڑے گا. میں جنرلی آپ کو بتا دوں کہ کیا کیا آپ اپنے جی پی سے ملیے گا. اس میں آپ کو ایک دفعہ پوری ایک ٹریٹمنٹ کرنی ہوگی اسکیبیز کے لیے, پورے باڈی کی ٹریٹمنٹ کرنی ہوگی, لوشنز وغیرہ لگانے ہوں گے. اس کے بعد آپ کو پوری بیڈنگز چینج کرنی ہوں گی, آپ کو پورا لینن چینج کرنا ہوگا. آپ کے جہاں چونکہ وہ جہاں ہوں گے وہ آپ کو تنگ کریں, خاص طور پہ جب موائسٹ ہوگا, جب ہیٹ ہوگی, یہ فلاں وہ کریں. تو آپ اپنے جی پی سے مشورہ کریں. اگر نہ ہو تو آپ ہمارے پاس ہیں, ہم آپ کی ڈفرینشیل ڈائگنوسس کر کے ہم آپ کو ٹریٹ کر سکتے ہیں. میں آپ کا نمبر لے لیا ہے, میں آپ کو ٹیلی فون کروں گا. بہت شکریہ جی. جی بہت شکریہ فون کرنے کے لیے. اور ناظرین آپ بھی کال کر سکتے ہیں, اور ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. کوئی اس طرح کی اگر اسکن سے ریلیٹڈ پرابلم آ رہی ہے, آپ کو کوئی ٹریٹمنٹ آپ کروا چکے ہیں, تو ڈاکٹر صاحب جو ہیں آپ کو پراپر گائیڈ کریں گے. اور ساتھ ساتھ اپنے جی پی سے بھی آپ نے کنسلٹ رکھنا ہے. اور ڈاکٹر صاحب پگمنٹیشن کے بارے میں ہم ڈسکس کر رہے تھے. جی, تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ لڑکیوں کے زیادہ مسئلے اس لیے ہوتے ہیں کہ ہارمونس کی وجہ سے. پھر یہ ہوتی ہے کہ کچھ لڑکیاں جو ہوتی ہیں وہ کنٹرسیپشن پلز لے رہی ہوتی ہیں, اس کی وجہ سے کافی ساری پگمنٹیشن ہوتی ہے. خاص طور پہ جو فسپیٹرکس ٹائپ 3, 4, 5 جو ہیں, اس میں اگر آپ کنٹرسیپشن پلز لے رہے ہیں, چونکہ پگمنٹیشن کے لیے بہت زیادہ ولنریبل. جو فسپیٹرک ٹائپ 1 کی اسکن ہوتی ہے وہ زیادہ پرون ہوتی ہے ٹورڈز کینسر. اس میں زیادہ وہ ہوتی ہے, اس میں اسکار مارکس وغیرہ اتنے وہ نہیں ہوتے, اس میں کینسر کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں اور برن زیادہ کرتی ہے. جو نیچے آتے جائیں تو پھر وہ اسکار مارکس پگمنٹیشن اس کی زیادہ ہوتی جاتی ہے, اور اس میں جو ہے برن تو نہیں ہوتی, لیکن اس میں اسکار مارکس اور پگمنٹیشن بہت زیادہ, دے آر ہائی رسک فار پگمنٹیشن اینڈ اسٹف. اسی طریقے سے تو اس میں یہ جب لڑکیاں جو پلس پہ ہیں, کنٹرسیپشن پلس پہ ان کا ہوتا ہے, وہ لڑکیاں جو مینوپاز کے بعد 40, 45, 50, 55, 60 سال کی عمر میں جن لڑکیوں کی مینوپاز یا بعض لوگوں کی ارلی ہو جاتی ہے, ان کو ہمارے جی پیز ہم لوگ جو ہیں ان کو ایچ آر ٹی پہ لگا دیتے ہیں, جو ہارمون ریپلیسمنٹ تھراپی ہے. ان ایچ آر ٹی کی وجہ سے ہو جاتی ہے. کچھ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ جب اسکن لائٹننگ کریمز وغیرہ استعمال کرتے ہیں, اس کے ریئیکشن کے طور پہ وہاں آپ کی اسکن پگمنٹیشن ہو جاتی ہے. اور میں نے بہت سارے کیسز اس طرح دیکھے ہیں جو کہ مختلف قسم کی, انہوں نے کہا کہ جی فلاں جو ہے وہ کریم دے رہے ہیں, بڑی ایڈورٹائزمنٹ ہے, 4 کریمیں ملا رہے ہیں, 6 کریمیں ملا رہے ہیں, اس میں ایسی کریمیں اینی شامل کر رہے ہیں جو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ وہ اس ملک میں بین ہیں, جو کہ آپ نہیں دے سکتے. اگر میں ان کو پرسکرائب کروں گا اس مقصد کے لیے, تو میری جو جنرل میڈیکل کاؤنسل کی رجسٹریشن ہے وہ اس پہ کینسل ہو سکتی ہے. تو وہ لوگ انٹرنیٹ کے تھرو منگوا رہے ہیں, ٹیلی فون کالز کے تھرو منگوا رہے ہیں, جو کہ ایک بہت غلط قسم کا ٹرینڈ ہے, اور اس کو جتنا ہو سکے ہمیں روکنا چاہیے. پھر کچھ قسم کے اسٹیرائڈس ہیں, اسٹیرائڈس کی ریئیکشن میں وہ چیزیں ہو جاتی ہیں. اس کے علاوہ آپ کی بہت ساری اسکن کنڈیشنز میں ہو جاتی ہے, جس میں آپ کا کلازما آ جاتا ہے, جس میں آپ کی ایکزیما کی ایک بڑی مثال ہے کہ ایکزیما کی بہت اچھی. لاسٹ دنوں میرے پاس کچھ لوگ آئے تھے, ایک بلکہ اسکاٹ لینڈ سے ایک لڑکی آئی تھی, تو ان کی یہ ہوتا ہے کہ گردن وغیرہ بعض اوقات آپ دیکھ لیں تو اس کی بہت زیادہ پگمنٹیشن ہو جاتی ہے یا اسکن پہ. تو کافی سارے کازز ہیں. پھر اس میں یہ ہوتا ہے پریگننسی ایک بہت بڑا کاز ہے, جس میں ہارمونل امبیلنسز بھی ہوتے ہیں اور ایموشنل سٹریسز وغیرہ بھی ہوتے ہیں. پھر ان میں ایک اور جو ایڈڈ فیکٹر ہے لڑکیوں میں وہ یہ ہے کہ ڈیورنگ پریگننسی ان کی آئرن ڈیفیشنسی ہو جاتی ہے. آئرن ڈیفیشنسی کی وجہ سے بھی ملازمت زیادہ وہ ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد ان کی سٹریس لیول بہت زیادہ اگر ہائی ہوں, گھر میں مسئلے ہوں, فلاں ہوں, پریگننسی خود بھی بذات خود آپ کے ہارمونل لیول کو, تو آپ کے سٹریس لیول کو انکریز کرتی ہے. پھر اس کے بعد اگر وہ ایڈڈ اگر سن پروٹیکشن بھی پوری طرح, جیسے اس لڑکی نے کہا کہ میں استعمال کرتی ہوں سن پروٹیکشن لیکن پوری طرح نہیں, آپ کو ہر 4 گھنٹے کے بعد کسی بھی وہ ہو, چاہے SPF 30 ہو, 15 ہو, 50 ہو, 90 ہو, آپ کو 4 گھنٹے کے بعد, کیونکہ اس کی ایفیکٹونیس جو ہوتی ہے وہ 3 سے 4 گھنٹے تک رہتی ہے. آپ 3 سے 4 گھنٹے خاص طور پہ آپ ضرور جب ایکسپوز ہو آپ سن یا الٹرا وائلٹ ریز کو, آپ ضرور اس کو دوبارہ ری اپلائی کریں, یا جب آپ وضو کریں, منہ دھوئیں یا سویٹ کریں, سوئمنگ میں جائیں تو آپ کو دوبارہ اپلائی کرنا چاہیے. اگر آپ انوائرمنٹل ڈیمیج کو روکیں, اگر آپ ڈیفیشنسیز کو روکیں کہ آپ کے اندر آئرن کی ڈیفیشنسی ہے فلاں, یا کسی قسم کی کچھ ہارمونس کی وجہ سے ہو جاتی, کچھ آپ کی ڈرگس کی وجہ سے ہو جاتی ہے, کچھ آپ میڈیکیشنز لیتے ہیں ان کی وجہ سے پگمنٹیشن ہو جاتی ہے,
کچھ میڈیکل کنڈیشنز ہیں جس کی وجہ سے وہ ہو جاتی ہے. تو اگر آپ ان سب کو آہستہ آہستہ جو چیزیں ہم رول آؤٹ کر سکتے ہیں, جن کو ہم روک سکتے ہیں, کم از کم ان کے بارے میں اگر ہم کر لیں, اسٹریس لیول کو آپ منیمائز کریں جتنا آپ کوشش کر سکتے ہیں اس کو, تو اس کو روکنا بہت آسان ہے. جب انہوں نے کہا تھا کہ جی اس کی اب اس کی ٹریٹمنٹ تو دیکھیں جی, فرض کر ہم لیزر کی بات کرتے ہیں کہ ہم اس کے لیزر سے بہت اچھے طریقے سے جو IPL ہے لیٹسٹ والا جو ہمارے پاس موجود ہے الحمدللہ, آپ دیکھیں کہ ہائی اسپیک کا لیزر مشین ہو IPL, اور اس کے ساتھ جو تھراپسٹ ہے وہ بھی کافی ٹرینڈ ہو, ایکسپیرینسڈ ہو, تو آپ بہت اچھے طریقے سے ٹریٹ ہو سکتی ہے. پھر آپ اس کو پروٹیکٹ کریں سن سے, تو آپ کوئی وجہ نہیں, اور آپ اگر ایموشنل سٹریسز وغیرہ نہیں آ جاتے باڈی میں یا ہارمونل امبیلنسز نہیں آ جاتے, تو عام طور پہ یہ دوبارہ نہیں ہوتے. جی تھینک یو ڈاکٹر صاحب. اور جی ناظرین, ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آپ بھی ان سے بات کر سکتے ہیں. کوئی ٹریٹمنٹ کے حوالے سے بات کرنی ہے, وہ خود بھی ایکسپرٹ ہیں اور نان سرجیکل جو ہے پروسیجر میں, جیسے ایک کالر بھی ہیں, ان سے پہلے بات کرتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. ہیلو ہیلو ہیلو, ٹی وی کی آواز کم جی کر جی لیں. بالکل چلے گئے کیونکہ ٹی وی والیوم بہت تیز تھا, مجھے اپنی آواز سنائی دے رہی تھی. تو ناظرین میں بات کر رہی تھی کہ ڈاکٹر صاحب جو ہیں نان سرجیکل جو پروسیجر ہے اس میں ایکسپرٹ ہیں. اینٹی ایجنگ ہو, فیس لفٹنگ ہو, اور اس سے پگمنٹیشن جیسے ابھی وہ ڈسکس کر رہے ہیں, اس حوالے سے ویٹ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے جیسے کہ میرا, تو اس میں بھی جو ہے اس میں بھی وہ کم کر سکتے ہیں. لیکن سب سے جی ایک کالر ہے. ہیلو السلام علیکم. ہیلو جی. ہیلو جی. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہیلو جی ٹھیک ہو؟ ہاں جی شکریہ, ٹھیک ہے. جی بتائیں آپ کا سوال کیا ہے؟ جی میری نا اسکن پہ, فیس پہ میرے فنسیاں نکلتی ہیں. سوری پھر سے بتائیے گا. جی میرے چہرے پہ جو نا وائٹ فنسیاں نکلتی ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب سے بات کرتے شاید وہ سمجھ جائیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. اچھا فنسیاں کس قسم کی ہیں؟ فنسیوں سے مراد آپ کے دانے وغیرہ ہیں؟ یہ دانے ہیں, وائٹ ہوتے ہیں, رات کو نا جیسے سوتا ہے صاف ہوتے ہیں, لیکن صبح جب میں اٹھتا ہوں تو میرے فیس پہ وائٹ ہو جاتی ہیں, کتنی 8-10 ایسے ہو جاتی ہیں. میرے منہ کے ادھر ادھر, جو میرے لپس کی سائڈ میں, چن پہ. اب یہ اس میں آپ کی عمر کتنی ہے؟ میں 31. 30 کے. اور آپ کوئی اور دوسرے میڈیکل پرابلمس تو نہیں ہیں آپ کو؟ نہیں, میں نے فل چیک اپ کروایا لاسٹ 2 ویک ٹو. اس نے ڈاکٹر نے تو کچھ نہیں بتایا, بولا نیچرل ہے. اچھا, اس میں یہ ہوتی ہے, یہ صرف سمر میں ہوتی ہیں یا کسی بھی وقت ہوتی ہے؟ نہیں, کسی بھی وقت ہوتی ہیں. آپ گھر میں اپنے ہیٹنگ وغیرہ تو بہت زیادہ اور نہیں کرتے, یا اپنے چہرے کو چھپا کے تو نہیں سوتے؟ جی نہیں. جی نہیں. ہلو جی نہیں. اچھا, اس میں یہ کرنا ہوگا کہ آپ پہلی بات تو یہ کہ اپنی جی پی کے پاس جائیں, کیونکہ اس کو اس طرح کے دانوں کو دیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. اسکن میں یہ مسئلہ ہے, میں سب کو, اب بے شک فون بند کر لیں, میں آپ کو بتا دیتا ہوں. نہیں کوئی بات نہیں. اچھا جی, اب فون بند کر لیں, میں آپ کو سارا تفصیل میں بتاؤں گا تاکہ آپ کی وجہ سے اوروں کو بھی کچھ فائدہ پہنچے گا. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اسکن کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بہت ساری چیزیں, جس طرح میں جب سرجن تھا, میں بیسیکلی تو میں کوالیفائڈ سرجن ہوں یا آرتھوپیڈکس میں تھا, جب ہمیں لوگ بتاتے ہیں کہ پین کے بارے میں, تو ہم ٹیلی فون پہ ہی جب ہم کنسلٹیشن کرتے تھے, تو پین کی ٹائپ, اس کا کیریکٹر, اس کی شروع کہاں سے ہوتا ہے, جاتا کہاں ہے, اس کی ٹائپ کیا ہے, کیا یہ کالکی ہے, کیا یہ برننگ ہے, کیا اسٹیبنگ ہے, کس طرح کی سے پین ہے, ریڈیشن کہاں ہوتی ہے, اس کا کیریکٹر کیا ہے, کنٹینیوس ہے یا پلسز میں آتی ہے. تو اس سے مختلف 11 سے 12 چیزیں ہیں پین کے متعلق. جب ہم کویشچن کرتے تھے کہاں سے اٹھتا ہے, کہاں جاتا ہے, تو ہم اس سے اور ریلیٹڈ سمٹمز ہم کچھ کویشچنس کر کے ہم بتا دیا کرتے تھے کہ فرض کریں جی گال بلیڈر میں سٹونز ہے, وہ اگر آ کے پھنس گئے ہیں, اپینڈکس کا پین ہے کس طرح. تو پھر بعد میں ہسٹری سے ہی بہت ساری چیزیں کلیئر ہو جاتی تھی, اور باقی جو تھوڑی سی چیز ہوتی تھی صرف کنفرم کرنے کے لیے, سے اپینڈکس کے لیے, تو ہم اس کو ہاتھ لگاتے تھے, جس کو پیلپیشن کہتے ہیں. ہم پیلپیٹ کرتے تھے, جب پیلپیٹ کیا تو اس کے دیکھتے تھے کہ ریباؤنڈ ٹینڈرنس موجود ہے کہ نہیں ہے, اس کی مسل گارڈنگ ہے کہ نہیں ہے, اس کے جو اور 1-2 ٹیسٹ کیا کرتے تھے, تو وہ ہمیں پتہ چل جاتے تھے. اسکن کا یہ ہے کہ ہم کو دیکھنا پڑتا ہے, ہم کو ویژول زیادہ ہونا پڑتا ہے.
تو ہمیں ویژول جب تک ہم دیکھ نہ لیں، چونکہ ایک لے مین کا، ایک عام آدمی کا بتانا، ایکسپلین کرنا اور ایک ایکسپرٹ کا دیکھنا دو مختلف چیزیں ہوتی ہیں. بالکل. تو اس لیے اگر آپ اپنے جی پی کو دکھائیں یا کسی بھی ماہر کو دکھا دیں تو وہ آپ کو فوراً سے پیشتر آپ کو بتا دیں گے، اور جب وہ ڈائگنوز کر لیں گے اس کی ٹریٹمنٹ بہت آسان ہے. جی تھینک یو ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب ابھی آپ نے جتنی مطلب سلوشن بتائے، کازز بتائیں، سب چیز کی ایک ورڈ میں نے سنا آپ کے منہ سے، فوٹو فیشل. جی یہ کیا ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب؟ جی فوٹو فیشل یہ ہے کہ جو لیزر تھراپی آئی ہے، لیزر شروع میں جب آئے تو وہ ایک اسٹریٹ بیم ہوتی تھی، اس سے وہ اسکن کی ٹریٹمنٹس کیا کرتے تھے مختلف کنڈیشن کے لیے. اس کے بعد وہ تھوڑی سی ریفائنڈ ہو گئی، ریفائنڈ ہو کے انہوں نے آئی پی ایل کر دیا، جس میں پلس لائٹس ہوتی ہیں، پلسز میں آتی ہیں. ٹھیک ہے. پلسز میں آتی ہیں. اس میں لیزر میں یہ ہوا کہ اس آئی پی ایل میں، جس کو عام طور پہ لوگ لیزر ہی کہتے ہیں، انٹینس پلس لائٹ، اس میں یہ ہوتی ہے کہ یہ اس لائٹ ہیٹ تھراپی، اس کی وجہ سے اس کی 5 بڑی بڑی اپلیکیشنز ہیں اینی. اس میں ایک ہے ایکنی ٹریٹمنٹ، پگمنٹیشن ٹریٹمنٹ، اس کے بعد آ جاتی ہے آپ کی اسکن ریجوینیشن، اس کے بعد آ جاتی ہے آپ کی اسپائڈر اینڈ تھریڈ وینز ریموول، اور اس کے بعد ہیئر ریموول. تو یہ 5 بڑی بڑی اپلیکیشن ہیں. تو جب آپ اس کی اسکن ریجوینیشن میں جاتے ہیں تو اس میں یہ ہوتی ہے کہ آپ کے جو نیچے کولیجن اور الاسٹن جو ہوتا ہے، جو وقت کے ساتھ ڈکلائن ہو جاتا ہے، بننا کم ہو جاتا ہے، اس کو وہ اٹھاتے ہیں، اس کے کولیجن کی پروڈکشن. تو جو لائٹ کے ذریعے لائٹ کو ٹرانسفر کرتے ہیں ڈیپر لیئرز میں، اور ڈیپر لیئرز میں یہ ہوتا ہے کہ وہ لائٹ کو کنورٹ کرتے ہیں ہیٹ میں. جب ہیٹ میں کنورٹ کرتے ہیں، جب 41 ڈگری سے اوپر سکن کا ٹیمپریچر جب کولیجن کا ہوتا ہے تو کولیجن ٹوٹتا ہے. جب کولیجن ٹوٹتا ہے اس کی وجہ سے باڈی رسپونڈ کرتی ہے، باڈی کہتی ہے کہ بھائی مجھے یہ کولیجن ٹوٹا ہے تو مجھے کولیجن دینا ہوگا ریپلیس کرنے کے لیے. اس طریقے سے وہ جو لیزرز کے تھرو یا آئی پی ایل کے تھرو جو ٹریٹمنٹ کرتے ہیں، اسکن کو ریجوینیٹ کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں فوٹو فیشیل. جی ڈاکٹر صاحب بہت مشکل تھا اسے سمجھنا، کافی مشکل سے مجھے سمجھ آیا. تو ناظرین ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے، ان کے پاس بہت زیادہ انفارمیشن ہے، میں پرسنل آپ کو بتانا چاہوں گی، اور جو ٹاپک ان سے پوچھ لو، جو کوئی بات کر لو، وہ ڈاکٹر صاحب کے پاس اس کا آنسر ہوتا ہے. بہت ایکسپرٹ ہے نان سرجیکل پروسیجر میں، اور اینٹی ایجنگ سب سے بڑا پرابلم ہے، اور اسکن وائٹننگ وہ سب سے بڑا پرابلم ہے. اور مطلب جتنے بڑے پرابلم ہیں وہ ڈاکٹر صاحب کے پاس سلوشن ہوتے ہیں، اور کوئی ٹریٹمنٹ آپ پہلے کروا چکے ہیں تو بھی ڈاکٹر صاحب سے بات کر سکتے ہیں، اس کے حوالے سے بھی وہ آپ سے ڈسکس کریں گے. پیگمنٹیشن کے ڈاکٹر صاحب آپ بتائیں گے کہ جیسے ایک کالر نے پوچھا کہ یہ ہمیشہ کے لیے چلے جائیں گے اگر ٹریٹمنٹ فار ایگزامپل آپ سے لے یا کسی اور ایکسپرٹ سے لے؟ جی اس میں یہی ہے، میں نے کہا کہ پہلی بات تو یہ کہ اس کے کاز کو اگر ہم آئیڈینٹیفائی کریں، فرض کر لیں ہم کہتے ہیں کہ جی یہ جو ہے نا انوائرمنٹل ڈیمیج ہے. اگر ہم سب سے پہلے یہ کریں، ایک تو میں آپ کو سب کو بتاتا چلوں کہ یہ انوائرمنٹل پروٹیکشن بہت زیادہ ضروری ہے. انوائرمنٹل پروٹیکشن ہی آپ کو بچا سکتی ہے. فرض کریں آپ کی پگمنٹیشن وغیرہ ہو رہی ہے یا ابھی سٹارٹ ہوئی ہیں یا اگر ہو چکی ہے، ہر معاملے میں آپ کو سن پروٹیکشن، الٹرا وائلٹ اے اور الٹرا وائلٹ بی دونوں ریز کی پروٹیکشن بہت زیادہ ضروری ہے. دن کے وقت چاہے سردی ہو چاہے گرمی، لوگوں کا یہ خیال ہے کہ سردیوں میں پروٹیکشن کی ضرورت نہیں ہوتی، سردیوں میں زیادہ پروٹیکشن کی ضرورت ہوتی ہے. ڈاکٹر صاحب ساری پروگرام کا وقت کم ہے تو کالر بھی ہیں تو انہیں شامل کر لیتے ہیں، اور ضرور آپ سے اس بارے میں ڈسکشن میں رکھوں گی. ہیلو السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے؟ ہاں جی میں ٹھیک ہوں، آپ ٹھیک ہے؟ میں ٹھیک ہوں، شکریہ. بتائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ بس میرے نا میں 53 ایئرز اولڈ ہوں. ٹھیک ہے. اور میرا جو پیٹ ہے وہ کافی آگے بڑھتا جا رہا ہے. اچھا. باقی جسم میرا بالکل ٹھیک ہے. اچھا ٹھیک ہے. تو آپ کو اس حوالے سے پرابلم ہے، ڈاکٹر صاحب نے سن لیا ہے، اب ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب میں نے اپنے بتایا ان کو جی کہ میں 53 ایئرز اولڈ ہوں، لیکن میرا جسم باقی تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن میرا پیٹ جوں بجوں بڑھتا جا رہا ہے. اچھا اس میں آپ ایسا ہے کہ ظاہر ہے آپ کو کوئی ایک کنفائنڈ ہے، آپ بے شک فون بند کر لیں، میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ کی جی کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ بے شک فون بند کر لیں، میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ سن لیجئے ٹیلی ویژن سے. اوکے اوکے ٹھیک ہے جی. اوکے تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ آپ
अकेले का मसला नहीं, मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं जिनकी सॉलिटरी एक प्रॉब्लम होती है कन्फाइंड टू वन एरिया, स्पेशली ज़्यादातर लोगों की लोअर बेली होती है। चूँकि मैंने आपका पेट देखा नहीं है आमतौर पे, लेकिन हम देखते हैं उसमें मैं आपको 2 मुख्तलिफ सिनारियोज बता दूं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कुछ लोग वो हैं कि जिनकी बेली के कंटेंट्स जो हैं, बेली के अंदर जो फर्ज करें उनकी आंतड़ियाँ वगैरह हैं या उनकी जो कॉलन है, उनकी जो इंटेस्टाइन्स हैं, उनके बड़े होने की वजह से वो होती है। तो आप ये देख लीजिएगा कि क्या आप जब बैठती हैं लेटती हैं तो क्या आपकी फ़ैट आपके हाथ में आती है कि नहीं, या आपकी स्किन इतनी मोटी नहीं है लेकिन अंदर के कंटेंट जब आप खड़े होते हैं तो वो प्रोट्रूड बाहर करते हैं। तो वो एक अलग कंडीशन है। उसके लिए आप सबसे पहले तो कि आप जीपी के पास जाएं, अपने बाकी सारे टेस्ट वगैरह, अपनी बाकी सारी चीज़ें कंफर्म करवाएं, कि स्कैन वगैरह करवाएं कि आपको कोई और मेडिकल मसला ना हो। जब अब हम ये सोचते हैं कि हम सबको एक्सक्लूड कर लिए, क्योंकि अगर वो कोई मसला निकल आता है तो वो दे विल टेक इट अप। अगर वो सब ठीक है और आपका फ़ैट है तो फ़ैट के लिए हमारे पास ये होता है कि बाज़ जगहों की फ़ैट जो होती है बहुत स्टबर्न होती है। आप जब स्टार्वेशन भी करते हैं, आप जब डाइटिंग भी करते हैं बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम, या आप एक्सरसाइज करते हैं, तो ज़्यादातर ये होता है कि उन जगहों से फ़ैट हट जाता है जहाँ से हम नहीं चाह रहे होते, जैसे शोल्डर्स हो गए, ब्रेस्ट हो गए, इन एरिया से चला जाता है। लेकिन बेली होगी, लोअर बेली, साइड के लावेंडर्स, बटक्स वगैरह, इससे बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। सॉरी डॉक्टर साहब, क्योंकि अभी जो है प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है और ये जो इन्होंने क्वेश्चन किया वो हम अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में हम ज़रूर उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और बहुत शुक्रिया आपका आने के लिए। और आप कुछ कहना चाहेंगे तो? जी, 2 चीज़ें कहूँगा। एक तो ये कि हमारे नेक्स्ट वीक के लिए हम ये करेंगे कि आज ही से डिसाइड कर लेंगे, क्योंकि हम जिस वक्त आते हैं उसी वक्त टॉपिक डिसाइड करते हैं। हम नेक्स्ट टाइम स्किन के बारे में जनरलाइज्ड, एक थेरेपिस्ट के हवाले से ये प्रोग्राम 2 लोगों के लिए होगा। वो मेरे कॉलीग्स जो थेरेपिस्ट हैं, जो ब्यूटी सैलून वाली हैं, सब उनके लिए होगा कि उनको इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा नॉलेज दूंगा कि उनको जब उनके पास कोई भी क्लाइंट आते हैं किसी भी काम के लिए, फेशियल्स के लिए या दूसरी चीज़ों के लिए, उनको क्या क्या करना चाहिए, किस तरह सेफ़ रहना चाहिए, किस तरह वो ज़्यादा अपनी प्रैक्टिस को और अपने क्लाइंट्स को ज़्यादा फ़ायदा पहुँचा सकते हैं। और ये उन लोग, आप सब के लिए भी ये होगा जो बैठ के देख रहे हैं कि आप जब किसी भी सैलून में जाते हैं तो आप क्या एक्सपेक्ट करें, क्या क्या चीज़ें आपके लिए फ़ायदेमंद हैं, क्या क्या चीज़ें आपको नुकसान दे सकती है। आप ख़ुद कंट्रोल में रहें, आप जाके बताएं कि मुझे ये चीज़ें चाहिए। तो ये ऐसा प्रोग्राम होगा जो सारी मेरी कोलीग जो हैं थेरेपिस्ट और सारी जो मेरी क्लाइंटल है या जो देख रहे हैं लड़कियां, वो उन सब के लिए होगा। ये तो एक बात नेक्स्ट टॉपिक के लिए है। दूसरी चीज़ ये है कि वो लोग, आज मैं एक स्पेशल रिक्वेस्ट करूँगा, वो लोग जिनके पेरेंट्स, जिनके वालिदैन हयात हैं, उनकी खिदमत करें, उनके लिए बहुत ज़्यादा दुआएं करें और उनसे दुआएं लें। जिनकी माएँ हयात हैं उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करें, उनका ख्याल रखें। और आपसे ये दुआ सबके लिए, सबकी माओं के लिए दुआ करें। मेरी वालदा हुजूर 2 दिन से हॉस्पिटल में एडमिट है, उनके लिए, उनकी सेहत और दराजी उम्र के लिए दुआएं करें। मैं आपका बहुत ममनून रहूँगा। बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू डॉक्टर साहब। और हम भी दुआ करेंगे आपकी मॉम के लिए और इंशाल्लाह वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी और हम सब दुआ करेंगे। और जी नाज़रीन, इंशाल्लाह हम फिर हाजिर होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हैव अ वेरी गुड इवनिंग। खुदा हाफिज़।